بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوادر دنیا کی سب سے بڑے تجارتی بحری راستے پر واقع ایک شہر ہے جو اپنے محل وقوع اور جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر جانا جاتا ہے۔ گوادر اور اس کے گرد و نواح کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ وادی کلانچ اور وادی دشت بھی کہلاتا ہے، اور 325 قبل مسیح میں سکندر جب بر صغیر سے واپس جا رہا تھا تو اس نے یہ علاقہ اتفاقاً دریافت کیا، اور اہم سمندری راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے سکندر نے اس علاقے کو فتح کر کے اپنے ایک جنرل کو یہاں کا حکمران بنایا جو 303 قبل مسیح تک حکومت کرتا رہا۔ ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے زمانے میں یہ علاقہ مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ 1775 کے قریب مسقط کے حکمرانوں نے تجارت کے لیے اس علاقے کو استعمال کیا، جن میں زیادہ تر ہاتھی کے دانت اور گرم مسالوں کی تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور 1783 میں مسقط کے بادشاہ اپنے بھائی کے ساتھ سلطان سے جھگڑا ہوا، جس کے باعث اس نے نصیر الدین خان کو خط لکھا جس میں اس نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس نے فوری طور پر آ جانے کا کہا، اور گوادر کا علاقہ اور وہاں کے آمدن بھی کافی عرصے کے لیے اس کے نام کر دی، اور وہ یہاں 1797 تک رہنے کے بعد واپس مسقط چلا گیا، جہاں اس نے اپنی کھوئی ہوئی حکومت دوبارہ سے حاصل کر لی، اور 1804 میں اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے حکمران بن گئے، اور 1838 تک پہلی افغان جنگ میں برطانیہ کی توجہ اس علاقے پر ہونے کے بعد 1861 میں برطانوی فوج کے میجر کی نگرانی میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 1894 میں گوادر میں پہلا پوسٹ آفس کھلا۔ 1958 تک گوادر کا علاقہ خلیجی ریاست عمان کا حصہ تھا، جس کو 1958 کو 55 کروڑ روپے میں عمان سے خرید کر حکومت نے اس کو تحصیل کا درجہ دے دیا۔ پاکستان حکومت نے جب اس کو خرید لیا اور یہ پاکستان کا حصہ بن گیا، اور اس کے بعد آج کا جو گوادر ہے، گوادر کا موجودہ شہر، گوادر جو ایک موجودہ شہر جو ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50,000 پر اور آزاد ذرائع کے مطابق 1,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ گوادر شہر کو سمندر نے 3 طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا ہوا ہے، اور ہر وقت یہاں سمندر کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ ویسے بھی گوادر کا مطلب ہی ہوا کا دروازہ ہے۔ گہرے سمندر کے علاوہ شہر کے ارد گرد مٹی کی بلند چٹانیں بھی موجود ہیں۔ گوادر سٹی کے لوگوں کا گزر بسر زیادہ تر مچھلی کا شکار پر ہوتا ہے، اور دیگر اقتصادی اور معاشی ضروریات ہمسایہ ممالک سے پوری کی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ گوادر کا فیوچر وہ یہ ہے کہ یہاں یہ شہر جو ہے مستقبل میں ایک انٹرنیشنل سٹی کی حیثیت اختیار کر رہا ہے، اور نہ صرف صوبے بلکہ ملک کی اقتصادی لحاظ سے ایک اہم شہر بن جائے گا، اور یہاں کی بندرگاہ ہمارے ملک کے علاوہ چین، ایشیا اور روسی ریاستوں کے استعمال میں آئے گی، جس سے پاکستان کو بیش بہا محصول ملے گا۔ اور اگر بات کی جائے گوادر کی سڑکوں کی تو شہر کے بڑی سڑکیں 200 فٹ اور 4 لائنز پر مشتمل ہوں گی، اور ان روڈز کی دونوں جانب 2 لائنز کی سروس روڈ ہوں گی، اور شہر کے مین روڈ کا نام جناح وینیو رکھا گیا ہے جو تقریباً 14 کلومیٹر طویل ہے، اور سمندر کے ساتھ ساتھ تقریباً 24 کلومیٹر کی روڈ تعمیر ہوئی ہے۔ یہ سڑکیں نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ کے بہت سی کنٹریز کے شہروں سے بھی بڑی ہیں، اور اس قدر یہ خوبصورت شہر اور آگے مستقبل میں چل کر یہ ایک بہت بڑی طاقت بن رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کے ملکوں اور مغرب بھی اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ گوادر پورٹ اس خطے کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ دراصل یہ جنوبی ایشیا کے لیے واحد و عاقل دروازہ ہے جو اس خطے کو غیر ملکی تجارت سے مربوط کر سکتا ہے۔ اس اہمیت کی وجہ سے پاکستان نے اس پورٹ کی تکمیل کا کام چین کی مدد سے کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ USA یعنی کہ امریکہ خواہش مند تھا کہ اس پورٹ کا کنٹرول اس کے پاس ہو۔ پاکستان کے انکار پر ان ملکوں نے اس صوبے میں
हालात ख़राब बनाने में कोई कसर उठा न रखी, यहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में भी रखना डालने की कोशिश की। बलूचिस्तान जैसा सूबा जो कि हमारे मुल्क के लिए, जो कि अपने कुदरती वसाइल की वजह से हमारे मुल्क के लिए सोने के अंडों की हैसियत रखता है, और गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान के अलावा चीन और वस्त एशियाई मुल्कों के इस्तेमाल में आएंगी, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा महसूल हासिल होगा। ये बंदरगाह मुल्क के मगरबी हिस्से में है। इस मंसूबे पर चीन की हार्बर कंपनी के माहरीन ने काम शुरू किया, जो कि ये बंदरगाह 14 किलोमीटर तवील गहरे पानी पर है, जिस वजह से ये बड़े बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए बेहतरीन है, और इस वजह से मुस्तकबिल में यहाँ तिजारत के मज़ीद राहें खुल जाएंगी और बआसानी तेल और दूसरी चीज़ों की नकलो हमल हो सकेगी। मशरिक और मगरिब को जाने वाले उन जहाज़ों के लिए भी क़याम और गुज़रगाह की सहूलतें फ़राहम होंगी, जो इस वक्त दुबई, सल्तनत मस्कत और ओमान के बंदरगाहों से गुज़रते हैं और क़याम करते हैं। एक एग्रीमेंट के तहत गवादर की बंदरगाह का मुकम्मल इंतज़ाम चीन के हवाले कर दिया गया है, और तमाम इसकी मलकियत जो है वो पाकिस्तान के पास ही रहेगी। अगर गवादर की बंदरगाहों ने दुरुस्त तरीके से काम शुरू कर दिया तो पाकिस्तान और चीन बहुत जल्द दूसरे मुल्कों से गर्म पानियों की हुक्मरानी छीन लेंगे। इस वक्त तेल की तहसील के ज़्यादा काम जो रशिया की बंदरगाहों से किया जाता है वो भी उससे छीन जाएगा, और जबकि दूसरी तरफ भारत की मदद से बनने वाली ईरानी बंदरगाह की अहमियत भी कम हो जाएगी। इस तमाम सूरत हाल के बायस चीन, भारत और दीगर यूरोप और एशिया के मुल्कों के लिए ये सूबा इंतहाई अहमियत का हामिल बन गया है। अमेरिका के इस खित्ते में दो मकासद हैं, एक वस्त एशिया से तवानाई का हसूल और दूसरा चीन और ईरान के खिलाफ घेरा तंग करना। वो जानता है कि अगर उसका हमारे मुल्क पर घेरा तंग हो जाता है तो न सिर्फ इस सूबे की मादनियात के है और गवादर की सूरत में उसे पूरी दुनिया का गेटवे भी मिल जाएगा। चीन हमेशा गवादर को पाकिस्तान का सिविलियन बंदरगाह कहता है। चीन ने गवादर में बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रखी है। जनूबी समुद्रों तक रसाई रूस का पुराना ख्वाब है। इसी मकसद के लिए वो अफ़गान सरजमीन पर काबिज होने की कोशिश करता रहा है, और उसी के रास्ते गर्म पानियों तक पहुंचकर और गवादर के रास्ते गर्म पानियों तक पहुंचकर वस्त एशिया की दौलत को कैश करवा सके। जहां तक खित्ते में भारत का किरदार है, तो वो समझता है कि मुस्तकबिल में गवादर की बंदरगाह के ज़रिए पाकिस्तान और चीन कि इस खित्ते पर अजारादारी कायम हो जाएगी, इसलिए वो पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई चांस देने को तैयार नहीं होगा। गवादर की अहमियत का अंदाज़ा इन सारी बातों से खूब होता है कि खुदा इस मुल्क को हासदों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अपने दोस्त एडवोकेट उमैर खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।